اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان اور کالا کہا شیطان نے، اور شیطان کہنے لگا لما جب قضیا فیصلہ ہو چکے گا امرو کسی کام کا، اور شیطان کہے گا جب سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعداکم تم سے جو وعدہ کیا تھا، وعد الحق کا وہ سچا وعدہ تھا، وعدتکم اور تم سے جو وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، وما کانا اور ماں نہیں کانا تھا لیا میرے لیے، علیکم تم پر من سلطان کچھ زور، اللہ مگر ان کے دعوتکم مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم پس تم نے قبول کر لیا میری دعوت، فلا پس نہ تلومونی سو تم مجھے ملامت نہ کرو، والوموا اور ملامت کرو انفسکم تم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو، ما نہیں انا میں بمصرخیکم نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم اور نہ تم بمصرخیہ اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، انی بے شک میں کفرتو میں انکار کرتا ہوں، بما اس چیز سے اشرکتمونی کہ تم مجھے شریک بناؤ، من قبل اس سے پہلے، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں اس امر سے اس کام سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، ان الظالمین ان بے شک ظالمین ظالموں کے لیے، لاہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، وَأُدْخِلَ اور داخل کیا جائے گا الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں، وعامل اور عمل کیے ہیں، الصالحات اور نیک عمل کیے ہیں، جنتن باغات ہوں گے ان کے لیے، باغات ہوں گے تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، انہارو نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ وہ فیہا اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ حکم سے، اذن سے، ربی اپنے رب کے حکم سے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، تحیاتہم ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی، فیہا اس میں کہیں گا سلامن تم سلامت رہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا تو اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں کون ہماری شفاعت کرے گا؟ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، سب لوگ میرے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اذن فرمائے گا اور میں کھڑا ہوں گا اور میری مجلس سے ایسی خوشبو پھیلے گی جسے آج تک کسی نے نہ سونگا ہو، تو میں اپنے رب کے حضور میں آ کر اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے گیسویں عنبرین سے لے کر میرے قدموں کے ناخنوں تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر کافر کہیں گے کہ مومنوں کی تو شفیع المذنبین مل گیا، مومنوں کو تو شفیع المذنبین مل گیا، اب ہماری کون شفاعت کرے گا؟ پھر کہیں گے کہ شیطان کے پاس چلو، اس نے ہم کو گمراہ کیا تھا، وہی ہماری شفاعت کرے گا، سب اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اہل ایمان کو تو ان کا شفیع مل گیا، اب تو ہماری شفاعت کر، کیونکہ تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، اس کی مجلس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھے گی، وہ رونے چلانے لگیں گے، تو شیطان انہیں یہ جواب دے گا
اس وقت شیطان کہے گا کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، نیکوں کو جنت میں اور بدکاروں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، قبروں سے پھر جی اٹھنے کی بات محض غلط ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، میں تمہارا ساتھی اور مددگار ہوں، بے شک پیغمبروں کی بے ادبیاں کرتے رہو، ان کی دعوت کو ٹھکراتے رہو، حلال حرام کا فرق بالکل من گھڑت ہے، جس طرح دولت کما سکتے ہو کماؤ اور دادے عیش دو۔ سو اللہ تعالیٰ نے جو سچے وعدے تم سے کیے تھے وہ سب اس نے پورے فرما دیے، اور میں نے تم سے سب جھوٹے وعدے کیے تھے اور میں نے سب کی خلاف ورزی کی۔ یہ بات سن کر شیطان کے پرستار آگ بگولا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اس وقت ہمیں شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین کے دامن میں پناہ لینے سے روکا، اور آج ہمیں تو یوں صاف جواب دے رہا ہے۔ شیطان کہے گا مجھ پر ناحق ناراض ہو رہے ہو، میں نے تمہیں کب مجبور کیا تھا کہ میرے پیچھے ضرور چلو اور میرا کہنا ضرور مانو، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کر مجھ سے تعلق جوڑو، میں نے صرف تمہیں گمراہی کی طرف بلایا اور تم اتنے بے وقوف اور احمق نکلے کہ مکھیوں کی طرح بن بناتے چلے آئے، اپنے رحمان اور رحیم خدا کو چھوڑا، اپنے رؤوف و رحیم رسول کو چھوڑا، اور میں جو تمہارا اصلی دشمن اور بدخواہ تھا اس کی دعوت کو قبول کیا، اب مجھے کیوں کوستے ہو؟ اپنی بدبختی اور حماقت پر ماتم کرو اور خوب ماتم کرو، سب تمہارا اپنا قصور ہے، میں تمہارا قطعاً ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی اور مجھے اپنی سرکشیوں کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ تم مجھے دنیا میں خدا کا شریک سمجھتے تھے، میں اس کا انکار کرتا ہوں اور تمہیں صاف صاف بتائے دیتا ہوں کہ میں خدا کا شریک نہیں ہوں، تم محض اپنی حماقت کی وجہ سے ایسے سمجھتے رہے ہو۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو قیامت کے روز ہوگا، شیطان کے پیروکار اس دن جس ندامت اور شرمندگی سے دوچار ہوں گے وہ کتنی روح فرسا ہوگی۔ ہر ہوش مند کو چاہیے اس شرمساری اور رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی آمادہ اصلاح ہو۔